شادی کے بعد بلال نیوزی لینڈ چلا گیا تو اگلے ہی دن رمضان شروع ہو گیا تو ساس بولی چلو سب کے لیے افطاری بناؤ۔ بہت مزے کر لیے تو پیر کو نندی اور دیور بھی آنے لگے تو روزے کی حالت میں کھانے بناتی اس کی حالت بری ہو گئی، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو ساس نے 2 کھجوریں پکڑائیں اور بولی جاؤ کمرے میں جا کر روزہ کھولو۔ کچھ دن یہی چلتا رہا تو عائشہ کو دورے پڑنے لگے تو بلال نے گھر والے سیکیورٹی کیمروں سے گھر کا منظر دیکھا تو فوراً بھاگا آیا تو عائشہ 2 کھجوریں پکڑی دروازے پر بیٹھی تھی، اور بلال نے کہا عائشہ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اٹھو اور سب کے لیے افطاری بنانا شروع کرو، اور آج میں نے ملازمہ کی بھی چھٹی کروا دی ہے، صبح سے تم ہی سحری بناؤ گی اور تمہیں ہی افطاری تیار کرنی ہوگی، اس کے علاوہ گھر کے باقی کام بھی تم کرو گی۔ گھر کی نئی دلہن کو اپنی جگہ بنانے کے لیے خود ہی محنت کرنا پڑتی ہے، سب کے دل جتنے پڑتے ہیں۔ ساس نے دروازے میں کھڑے ہو کر سخت لہجے میں عائشہ کو حکم دیا تھا۔ عائشہ ظہر کی نماز ادا کر کے اٹھی تو اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی، اس کے چہرے پر سکون کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ادب سے جواب دیا کہ جی ٹھیک امی، میں افطاری کی تیاری کر لیتی ہوں، لیکن ابھی تو افطاری میں کافی وقت ہے، میں تھوڑی دیر مزید قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ساس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا کہ افطاری میں ڈھیروں چیز بنانی ہے، نہ جانے تم افطاری کے وقت تک بنا بھی پاؤ گی یا نہیں، اس لیے فوراً کام پر لگ جاؤ، کیونکہ افطاری تقریباً 17 لوگوں کی بنانی ہے، جس میں بڑے بچے سب شامل ہیں، اور تمہیں سب کی پسند کا الگ سے خیال رکھنا ہے، کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ 17 لوگوں کی افطاری بنانے کا سن کر عائشہ کا دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ اسے شدید روزہ لگ رہا تھا، حلق خشک ہو چکا تھا، سر میں ہلکا سا درد بھی تھا، مگر اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جس پارے کی تلاوت کر رہی تھی اسے مکمل کیا، قرآن پاک کی عقیدت سے بند کیا اور غلاف میں رکھ دیا، سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آ گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس پر ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ آن گرا ہو۔ اس نے سب سے پہلے بچوں کے لیے فرائیڈ چیزیں تیار کرنا شروع کی، سموسے، رول، پکوڑے اور نگٹس کی تیاری میں لگ گئی۔ چولہا جلایا تو گرمی کی ایک لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی، روزے کی حالت میں تیل کی خوشبو اور کچن کی حرارت اسے مزید کمزور کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ رکے نہیں۔ بڑوں کے لیے پلاؤ چڑھایا، بیف کا سالن تیار کیا، ساتھ میں سلاد کاٹی، رائتا بنایا، فروٹس کی پلیٹیں سجائیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، عصر کی اذان ہوئی تو وہ فروٹس کاٹ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور بھاگ نماز ادا کی، دل میں خوف تھا کہ کہیں چاول زیادہ نہ گل جائیں۔ نماز میں بھی اس کا دل پوری طرح یکسو نہ ہو سکا، کیونکہ دم پر رکھے ہوئے چاول اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ نماز کے فوراً بعد وہ دوبارہ کچن میں آ گئی، سالن کو چیک کیا، پلاؤ کو ہلایا، دسترخوان کے برتن ترتیب دیے۔ جب مغرب کی اذان گونجی تو اس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی، مگر اسے سکون سے بیٹھنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے جلدی کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے ایک ایک کر کے آ کر بیٹھ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، افطاری شروع ہو گئی۔ دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان سجائے گئے تھے، سب لوگ تعریف کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آج پلاؤ بہت مزے کا بنا ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ پکوڑے خاصہ ہیں، مگر کسی نے بھی یہ نہ سوچا کہ یہ سب کس نے بنایا ہے اور وہ کہاں ہے۔ عائشہ نے کچن میں کھڑے ہو کر 2 گھونٹ پانی پیا، اس کے ہاتھ کام پر تھے۔ اسے امید تھی کہ شاید کوئی اسے آواز دے گا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرو، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ جب وہ سارا کھانا لگا چکی تو خود بھی بیٹھنے کا ارادہ کیا، تب ہی ساس نے اس کے ہاتھ میں 2 کھجوریں تھما دی اور کہا کہ یہ اپنی کمرے میں جا کر افطاری کر لو۔ عائشہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ ایک ساتھ اتر آیا، مگر وہ نئی نویلی دلہن تھی، اس کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی سے کھجوریں لی اور سر جھکا کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس پر تنہائی کا سایہ چھا گیا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھجوریں کھائیں، چند گھونٹ پانی پیا، دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتی، مگر قسمت میں شاید ابھی آزمائش لکھی تھی۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ہر سجدے میں اس نے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر نماز مکمل کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی نظر اپنے ہاتھوں کی مہندی پر پڑی۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، ابھی تک مہندی کا رنگ گہرا تھا۔ اسے اپنی رخصتی کا دن یاد آ گیا، کتنے ارمانوں سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ اسے لگا کہ نئی زندگی میں محبت ہوگی، عزت ہوگی، سکون ہوگا، مگر پہلے ہی دن اسے کچن کی ذمہ داریوں میں جھونک دیا گیا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں جو رخصت کرتے وقت کہہ رہی تھی کہ بیٹی صبر
سے کام لینا، گھر کو اپنا سمجھنا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً آنسو پوچھے اور دعا کی مکمل، تب ہی باہر سے احساس کی آواز آئی کہ کہاں ہو، جلدی آ کر برتن سمیٹو، سب نے کھانا کھا لیا ہے۔ عائشہ کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا، کر رہ گیا کسی نے اسے کھانے کی یاد نہ کیا تھا، مگر برتن سمیٹنے کے لیے فوراً پکار لیا تھا۔ اس نے چپ چاپ دوپٹہ سا درست کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن بکھرے ہوئے تھے، سالن کے قطرے دسترخوان پر گرے تھے، پلیٹیں ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔ وہ ایک کمرے سب سمیٹنے لگی، ہاتھوں کی مہندی اب برتنوں کی میل سے چھپ رہی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ صابن اور گرم پانی میں ڈوبے ہوئے، تھکن سے اس کی کمر دکھ رہی تھی، مگر اس کے لبوں پر شکوہ نہ تھا۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا یہی نئی زندگی ہے جس کے خواب اس نے دیکھے تھے؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا صبر ہی اس کی کامیابی بنے گا۔ وہ جانتی تھی کہ آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اسے حوصلہ دے اور اس کے دل میں کو مضبوط رکھے۔ رات گہری ہو رہی تھی، گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کچن صاف کر کے جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو جسم میں جان نہ تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اب بھی باقی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عزم بھی جاگ رہا تھا۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ایک دن یہی لوگ اس کی قدر کریں، اس کی محنت کو سراہیں۔ اس نے خاموشی سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، میرے دل کی حالت تو جانتا ہے، مجھے اس گھر میں عزت اور محبت نصیب کر، میرے نصیب میں آسانی لکھ دے۔ پھر وہ تھکن سے نڈال بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے تو آنسو پلکوں سے نکل کرتے کہ میں جذب ہو گئے، مگر اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن بھی ابھی باقی تھی، جو اسے ہر دکھ کے باوجود جینے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر عائشہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے وہ چھت کو دیکھتی رہی اور اس کا ذہن آہستہ آہستہ ماضی کی طرف کھٹکتا چلا گیا۔ اسے اپنا نکاح کا دن یاد آنے لگا، گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف حسین کی آوازیں تھی، مہندی سے سجے ہاتھوں میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ڈھیر سارے خواب تھے۔ وہ اس رات کتنی خوش تھی جب بلا نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ عائشہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ بلال بیرون ملک کام کرتا تھا، وہ صرف چند دن کی چھٹی پر آیا تھا کہ تاکہ شادی کر سکے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ عائشہ کے ساتھ بہت نرم اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ اسے ہر وقت اپنے قریب بٹھاتا، اس کی باتیں سنتا، اسے یقین دلاتا کہ بس کچھ ہی عرصے کی بات ہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ عائشہ کو اس کی باتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ سوچتی کہ قسمت نے اسے ایک اچھا شوہر دیا ہے، مگر خوشیوں کی وہ چند دن بہت جلدی گزر گئے۔ بلال کی چھٹی ختم ہو گئی اور اسی کے بعد ابھی چند دن ہی تھے کہ اسے واپس جانا پڑا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں امید بھی تھی کہ شوہر کی محبت اس کے لیے ڈھال بنے گی۔ بلال نے جاتے ہوئے ایک بار پھر وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی اسے اپنے پاس بلا لے گا اور تب تک اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا۔ بلال کے جانے کے بعد گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ عائشہ نے سوچا کہ شاید اسے نئے ماحول میں ڈھلنے میں وقت لگے گا، مگر جلد ہی حقیقت اس کے سامنے آنے لگی۔ صبح سحری سے پہلے ہی اسے جگا دیا جاتا۔ وہ اندھیرے میں اکیلی کچن میں کھڑی سحری تیار کرتی، سب کو کھانا پیش کرتی۔ اس کی نیندیں اور دیورانیاں اپنے بچوں سمیت گھر میں موجود ہوتی تھی، مگر کوئی بھی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ جب سب کھا لیتے تو بچہ کچھ سمیٹتی، اس کے بعد جلدی سے خود 2-3 نوالے کھا لیتی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر وہ سکون سے بیٹھ کر کھائے گی تو کسی نہ کسی کی نظر اس پر ضرور پڑ جائے گی۔ وہ دن بھر وہ کام میں جوتی رہتی تھی، جھاڑو پوجا کرتی، برتن کپڑے استری صاف، سب کچھ اس کے ذمہ تھا۔ روزے خیال میں جسم ٹوٹنے لگتا، مگر زبان پر شکوہ نہ آتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید یہی آزمائش ہے، شاید یہی اس کی قسمت کا حصہ ہے۔ اس افطاری کا وقت آتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سے گھبراہٹ پیدا ہو جاتی۔ دسترخوان سجانے کے بعد جب سب بیٹھ جاتے تو اسے پھر وہی منظر دیکھنا پڑتا۔ ساس اس کے ہاتھوں میں 2 کھجوریں دیتی تھی اور کہتی کہ اپنے کمرے میں جا کر افطاری کر لو۔ اس کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ وہ خاموشی سے 2 کھجوریں لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، پانی کا ایک گلاس پی اور بس۔ نہ سالن، نہ روٹی، نہ پلاؤ، کچھ بھی نہیں۔ یہ معمول کا روز بن چکا تھا۔ سحری میں وہ چپکے سے تھوڑا بہت کھا لیتی، کیونکہ اس کچن میں وہ اکیلی ہوتی، مگر افطاری کے بعد کوئی نہ کوئی اس کے سر پر کھڑا رہتا۔ اسے کبھی کوئی موقع نہ ملتا کہ 2 کھجوریں کے علاوہ کچھ اور لے سکے۔ چند دنوں میں اس کے چہرے کی رونق ماند پڑنے لگی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے نشان بننے لگے، ہاتھوں کی مہندی کا رنگ اتر گیا، مگر نہ کمزوری کی زردی باقی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ اس کا وزن کم ہونے لگا، کپڑے ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو چونک جاتی، گال اندر کو دھنسنے لگے، کلائیوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی۔ مسلسل غذائی کمی اور کمزوری نے اسے کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اکثر چکر آنے لگتے، کبھی اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، مگر وہ کسی کو کچھ نہ
بتاتی। اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے کمزور اور نالائق نہ کہا جائے۔ ایک دن دوپہر کے بعد وہ کچن میں کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی کہ اچانک اسے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر جسم نے اسے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے اسے کوئی یاد نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو اس کے ارد گرد گھر کے لوگ کھڑے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈرامہ کر رہی ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ نئی نسل کی لڑکیاں کام کی عادی نہیں ہوتی، مگر یہ صرف شروعات تھے۔ اگلے دنوں میں اسے باقاعدہ دورے پڑنے لگے، جسم اکڑ جاتا تھا، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے، زبان لڑکھڑانے لگتی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بجائے اس پر الزام لگایا جاتا کہ شادی سے پہلے ہی کوئی بیماری چھپا کر لائی ہے۔ اس کی کمزوری کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ ایک شام افطاری سے کچھ دیر پہلے وہ سب کے لیے پکوڑے تل رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ کڑھائی چھوٹ گئی، تیل زمین پر پھیل گیا، اس کا جسم جھٹکے لینے لگا، وہ بے اختیار زمین پر گر پڑی، اس کی آنکھیں لٹنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر بھی کسی کے چہرے پر ہمدردی نہ آئی بلکہ غصہ نمایاں تھا کہ افطاری کا وقت خراب ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی ساس نے روتے ہوئے بلال کو فون کیا۔ آواز میں بناوٹی پریشانی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کو عجیب دورے پڑتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے، نہ جانے کون سی بیماری لے آئی ہے، ہم نے تو بالکل ٹھیک لڑکی سمجھی تھی، اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں۔ عائشہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی، یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے کانوں میں الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہہ نکلے، وہ بول نہیں سکتی تھی، جسم بے جان سا ہو چکا تھا۔ دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کا وہ وعدہ کیا گیا تھا۔ عائشہ نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑی تھی، اس کے کانوں میں سانس کے الفاظ اب بھی گونج رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو، آنکھیں بند تھی مگر آنسو کناروں سے بہہ رہے تھے، جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ کسی نے اسے سہارا دے کر کمرے میں تو پہنچا دیا مگر لہجوں کی سختی میں ذرا سی بھی نرمی نہ ہوئی۔ دوسری طرف نیوزی لینڈ میں بیٹھا بلال سب سن کر پہلے تو خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے الجھن آئی مگر پھر اسے یاد آئے کہ اس نے کچھ ہفتے پہلے گھر میں سیکیورٹی کیمرے لگوائے تھے تاکہ باہر رہتے ہوئے بھی سب خیریت معلوم کرتا رہے۔ اس رات وہ بے چین ہو کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے ریکارڈنگ چلائی، اسکرین پر جو مناظر تھا وہ اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ صبح اندھیرے میں اکیلی کچن میں کھڑی سحری بنا رہی ہے، سب کو جگا رہی ہے، خود آخر چند نوالے جلدی جلدی کھا رہی ہے جسے کوئی چوری کر رہی ہو۔ پھر دن بھر وہ کام میں لگی رہی، نندے صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھی، تیور موبائل پر مصروف تھے، ساس حکم پر حکم دے رہی تھی اور عائشہ روزے کی حالت میں پسینے سے شرابور جولے کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کا خون جما دیا۔ ساری کا وقت ہوا، سب دفتر خان پر بیٹھے تھے، طرح طرح کے کھانے میز پر رکھے ہیں اور عائشہ کچن میں کھڑی ہے۔ ساس نے اس کے ہاتھ میں صرف وہ 2 کھجوریں تھما کر کہا، جاؤ کمرے میں جا کر روزہ کھولو۔ عائشہ خاموشی سے سر جھکا کر چلی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر تھکن اور اداسی صرف نظر آ رہی تھی۔ بلال کی آنکھوں میں غصہ اور ندامت ایک ساتھ اترا۔ اس سے یاد آیا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا مگر وہ تو اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگلی چند ویڈیو میں اس نے دیکھا کہ عائشہ کا جسم دن بدن کمزور ہو رہا ہے، وہ دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہے، کبھی بیٹھتے اچانک اس کی آنکھیں بند ہو جاتی اور پھر وہ خوفناک لمحہ جب اسے دورہ پڑا اور وہ زمین پر گر گئی۔ کسی نے فوراً ڈاکٹر کو نہیں بلایا، سب کے چہروں پر جھنجھلاہٹ تھی۔ بلال نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے عائشہ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی فلائٹ کی ٹکٹ بک کی، کسی کو اطلاع دیے بغیر روانہ ہو گیا۔ 2 دن بعد رات کے وقت وہ اچانک گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، کسی کو اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ دروازہ کھولا تو اندر خاموشی سے تھی، مغرب کا وقت گزر چکا تھا، ڈائننگ روم میں دسترخوان لگا ہوا تھا، سب کھا چکے تھے، برتن ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے اور دروازے کے پاس فرش پر عائشہ بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں 2 کھجور تھی، وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی جیسے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ ہو۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں دھنس چکی تھی، وہ شاید اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کی کوشش میں تھی مگر کمزوری نے اسے وہیں بیٹھا دیا تھا۔ بلال کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، اس نے آہستہ سے اس کا نام پکارا، عائشہ۔ عائشہ نے چونک کر سر اٹھایا، چند لمحوں تک وہ یقین ہی نہ کر سکی کہ سامنے بلال کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے چینی تھی، ہاتھ میں پکڑی کھجوریں کانپنے لگی۔ بلال نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے، اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر باقاعدہ پڑی تھی اور اس کی بیوی 2 کھجوریں کے سہارے روزہ کھولنے پر مجبور تھی۔ اتنے میں ساس کمرے سے نکلی، بلال کو دیکھ کر چونک گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بیٹا تم نے آنے خبر کیوں نہیں دی، ہم تمہیں لینے آ جاتے۔ بلال کی آواز میں پہلی بار سختی تھی۔ اس نے کہا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا، عائشہ کا جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے فوراً کو کہا کہ بیٹا ہم تو اس کا خیال رکھتے ہیں، اسے تو پہلے سے ہی بیماری ہے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اسے دورے پڑتے ہیں۔ بلال نے پرسکون مگر گہری آواز میں کہا کہ میں سب جانتا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے، صبح کی سحری سے لے کر افطاری کی 2 کھجوریں تک، سب کچھ، اور وہ منظر بھی
थी तब उसे जमीन पर गिर छोड़ दिया था। कमरे में खामोशी छा गई। नंदे और देवर भी बाहर आ गए। किसी के पास जवाब ना था। बिलाल ने आयशा को बाजू का सहारा देगा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर उसने कुछ ना कहा। उसकी खामोशी से सबसे बड़ी गवाही थी। बिलाल ने देर से कहा, आयशा तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहना। इसकी आवाज में परेशानी थी। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसे की खामोशी दुआएं कबूल हो गई। उसका जिस्म कमजोर था मगर दिल में एक हल्की सी रोशनी जाग उठी। बिलाल ने घर वालों की तरफ देखकर कहा, मैंने वादा किया था कि उसे खुश रखूंगा और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अगर इसकी बीमारी बड़ी है तो उसकी वजह लापरवाही है। अब इसका इलाज होगा, इस इजाजत मिलेगी। ये कहकर वो आयशा को सहारा देकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। घर के दीवार जैसे खामोश गवाह बने खड़े थे। सास के चेहरे पर पहली बार बेबसी थी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए आयशा ने एक बार पलटकर घर को देखा। यही वो घर था जहाँ वो ख्वाब लेकर आई थी, जहाँ उसे दो खजूरे में समेट दिया गया। मगर आज वो उसी दरवाजे से नई उम्मीद के साथ निकल रही थी। बिलाल ने गाड़ी का दरवाजा खोला, आयशा को बिठाया। उसके हाथ आप भी उसके हाथ में थे। गाड़ी आगे बढ़ी गई। रात के अंधेरे में एक नया सफर शुरू हो चुका था।